ان کی توبہ قبول کی جائے گی، یعنی ایسے اصحاب مہدی اگر وہ احسان کی منزل پر نہ پہنچے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ وہ یعنی مہدی دولت کو خوب خرچ کریں گے، دولت مندوں سے منہ پھیر لیں گے اور غریبوں پر مہربان ہوں گے۔ اسی کے آگے ایک اور روایت حدیث نمبر 1046 میں اگلی حدیث ہے، اس میں حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری موت نہ آئے یہاں تک کہ امام مہدی کا زمانہ پالوں، کیونکہ احسان کی منزل پر فائز لوگوں کے احسان میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ کون سا احسان ہے جس کا ذکر تبع تابعی حضرت طاؤس فرما رہے ہیں؟ یہ وہ احسان ہے جس کو حدیث بخاری و مسلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حال میں اللہ کی عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اس احسان میں امام مہدی کے زمانے میں اضافہ کر دیا جائے گا، یہ تبع تابعی حضرت طاؤس نے بیان کیا۔ معزز حاضرین، ابھی تک آپ نے پہلے قرآن کی ان آیتوں کو سنا جس میں امام مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے کلمات کو آپ نے سماعت کیا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، پھر ازواج مطہرات کے کلمات بھی آپ نے سنے، اور اس کے بعد خلفائے رسول، اصحاب رسول، تابعین اور تبع تابعین نے جو امام مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے اس کو بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب آئیے اولیاء جو امام مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے اس زمانے میں آ کر جا چکے ہیں، ان اولیاء کا کیا بیان تھا؟ یہ بڑا خاص ہے، اور شاید میں اس بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ شاید آپ حضرات نے اس سے پہلے ایسی کئی روایتیں ہیں اولیاء کی جو آپ کی زیر سماعت نہیں گزری ہوگی، بغور اس کو سماعت کریں کہ اولیاء امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ امام احمد غزالی جن کا وصال 520 ہجری میں ہوا، اولیاء کی جو روایتیں بندہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، یہ ان کے وصال کی تواریخ کے تسلسل میں، جس کی وفات سب سے پہلے ہوئی ان کا سب سے پہلے تذکرہ کیا جائے گا، اور جن کی وفات بعد میں ہوئی ان کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ ان کے سن ہجری وفات کے اعتبار سے اسی تسلسل میں آپ کے سامنے روایتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امام احمد غزالی جو امام محمد غزالی کے بھائی ہیں، 520 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اپنی کتاب نتائج الخلوت میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر ایک معاملہ دیکھا۔ معاملہ اہل عرفان جانتے ہیں کہ معاملہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معاملہ دیکھا جو اصل میں خواب نہیں بلکہ بیداری میں اللہ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معاملہ دیکھا اور میں ایک پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، اور اس پہاڑ پر ایک مسجد ہے، اور اس کے بیچ میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیر ان کی رانوں سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ دو زانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر امام احمد غزالی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ تاجدار عرب و عجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور اس شخص کو جن کے پیر ان کی رانوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پیروں کو ان کی رانوں سے الگ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ جواب آیا کہ یہ خاتم الاولیاء امام مہدی ہے، ان کا خروج کا زمانہ قریب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تاکہ ان کو خروج کے لیے تیار کر سکے۔ 520 ہجری میں امام احمد غزالی کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے خروج کا زمانہ قریب ہے، اور آج چند نادان ابھی تک امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اولیاء 700-800 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ مہدی کے خروج کا زمانہ بہت قریب ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلی روایت آپ سنیں، شیخ خواجہ معین الدین چشتی خواجہ اجمیری غریب نواز جو بڑی مشہور مناجات ہے آپ کی، خواجہ معین الدین چشتی کا وصال 627 ہجری میں ہوا۔ آپ اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، یا رب حق مہدی و ہادی کے ذات او مانند مصطفیٰ اسچو مولائے اتقیا، یعنی اے میرے رب میری دعا قبول فرما اس واسطے سے مہدی جو ہدایت پر ہے اور اعلیٰ ذات ہے، جو رسول کے یعنی برابر ہے اور متقیوں کے سردار ہے۔ بڑی عقیدت کے ساتھ اجمیر شریف آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، پھر اسی خواجہ اجمیری کے قول پر آپ کو یقین نہیں۔ خواجہ اجمیری کا عقیدہ ہمسر رسول اللہ کا ہے۔ اب آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مہدی کو کیوں ہمسر رسول اللہ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مانند مصطفیٰ جو مولائے اتقیا، یعنی جو مانند مصطفیٰ ہے اور اتقیا کے سردار ہیں، ان کے وسیلے سے خواجہ اجمیری دعا فرما رہے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جس کا وصال 638 ہجری میں ہوا، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب سے ذات محمد موجود ہے اس وقت سے محمد کی ولایت کا مظہر یعنی مہدی بھی موجود ہے۔ یہاں پر نور محمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
کہ نور محمد کا تذکرہ امام شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے ذات محمد موجود ہے اس وقت سے محمد کی ولایت کا مظہر بھی موجود ہے۔ حضرت جلال الدین محمد رومی مولانا روم 672 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ شرح مثنوی دفتر اول صفحہ نمبر 147 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے حض است امتم کو بود ہم کو ہر وہ ہم ہمتم، یعنی آپ نے مولانا روم نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص ہوگا جو میرے ہم نسب اور ہم ہمت ہوگا۔ مولانا روم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو درج کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے ہم نسب اور ہم ہمت ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف آپ آگے بڑھیں۔ ابو زکریا محی الدین امام نووی نے بڑی خاص روایت ہے منکران مہدی کے لیے۔ ابو زکریا امام نووی جس کا وصال 676 ہجری میں ہوا، آپ نے مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح فرمائی، اور اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمانے میں دو خلیفوں کی بیعت نہیں لی جا سکتی، یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ۔ اس کو شرح مسلم نووی جلد نمبر 12 حدیث صفحہ نمبر 337 پہ درج کیا گیا۔ 676 ہجری میں امام نووی کا وصال ہوا، اسی وقت آپ نے کیا فرما دیا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک زمانے میں نہیں آئیں گے۔ آگے بڑھیے، حضرت امام تقی الدین ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس کا وصال 702 ہجری میں ہوا، کہ امام مہدی علیہ السلام کا خروج 841 ہجری کے بعد ہوگا۔ اتنا واضح اولیاء نے لکھ دیا۔ 702 ہجری میں ابھی امام تقی الدین ابی منصور کا وصال ہوا، اور آپ نے 702 ہجری میں فرما دیا کہ امام مہدی کی ولادت 841 ہجری کے بعد ہوگی۔ اور ہم جس کو مہدی مانتے ہیں ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 847 ہجری میں۔ اتنا واضح طور پر اولیاء نے فرما دیا تھا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اہل دلی جن کا وصال 725 ہجری میں ہوا، آپ فرماتے ہیں مراد وہ مرکز عالم محمد حجت قائم ذی امری حق شبت ظاہر خاتم الاولیاء باشد، یعنی سارے عالم کی مراد اور اس کا مرکز جو مہدی جن کی ذات حجت قائم ہوگی اور وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گے اور وہ خاتم الاولیاء ہوں گے۔ نظام الدین اولیاء بھی آپ محبوب الہی بھی آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ یوسف راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ 732 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تحفۃ النساء میں لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی اولاد سے ہوں گے، وہ پیغمبر کے ہمسر ہوں گے۔ آپ لگاتار اولیاء کا عقیدہ دیکھیں کہ اولیاء نے امام مہدی کو کیا مانا ہے۔ حضرت شاہ راجو خطال فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی اولاد سے ہوں گے، وہ پیغمبر کے ہمسر ہوں گے، وہ 905 پر یقیناً آئیں گے، اور یہ اللہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو ہم نے امام مہدی مانا ہے انہوں نے مقام بڑھلی میں 905 میں اپنا دعوی موقت فرمایا۔ آپ فرمائیے کہ اس سے بڑی کھلی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ شاہ راجو خطال نے سال بتا دیا کہ وہ 905 میں یقیناً آئیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا آنا یقینی ہے، اس میں شک نہیں، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اے بھائی ان کی تصدیق کو فرض جان اور ان کا کوئی انکار کفر ہوگا۔ شاہ راجو خطال رحمت اللہ علیہ جن کی مزار خلد آباد میں ہے، آپ جا کر ان کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مہدی کا انکار کفر ہوگا۔ اسی عقیدے کو آج ہم ظاہر کریں تو ہم پر الزامات، ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہے۔ آپ جائیے شاہ راجو خطال سے پوچھئے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مہدی کا انکار کفر ہوگا۔ آئیے شیخ سراج الدین جنیدی اہل گلبرگہ 781 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کھچڑی پکائی ہے اور اس کو اپنے حجرے میں محفوظ کر دیا ہے، میرے بعد جو سچا مہدی ہوگا وہ یہاں آئے گا اور اسے کھا کر ہضم کرے گا۔ گلبرگہ میں شیخ سراج الدین جنیدی کا روضہ ہے جس کو شیخ روضہ کے نام سے مشہور ہے، آج بھی مہدوی حضرات جاتے ہیں، اور وہاں پر شیخ سراج الدین جنیدی نے جو کھچڑی پکائی تھی بغیر کسی سے پوچھے، سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کھچڑی کو آپ نے تناول فرمایا اور ایک ہفتہ وہاں پر اعتکاف کیا تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جو کھچڑی شیخ سراج الدین نے رکھی تھی مہدی موعود علیہ السلام نے نہ صرف اس کو تناول فرمایا بلکہ اس کو ہضم بھی کیا۔ اور جب یہ دیکھا تو ان کے پوترے جن کا نام میاں سید خنمیر ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ شیخ سراج الدین جنیدی کا روضہ ہے، اسی
कंपाउंड में थोड़ी ही दूर पर मियां खुनमीर जो उनके पोतरे हैं उनका रोजा है, उस पर बंदगी मियां खुनमीर लिखा हुआ है। जो मुसद्दिक़े मेहदी हैं, अपने दादा की इस पेशिन गोई पर आपने देखा कि जब वो पूरी हुई तो आपने मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। आप ज़ईफ़ुल उम्र थे, इसीलिए मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत नहीं कर पाए। आगे बढ़िए, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि अलैह 792 हिजरी में आपका विसाल हुआ। अपनी किताब शरह मकासिद में लिखते हैं, बड़ा खास फरमान अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का है, बिलखुसूस न सिर्फ औलिया की जमात के लिए बल्कि उलमा की जमात के लिए भी। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को इल्मुल कलाम में बड़ा मोतबर माना जाता है। आप लिखते हैं कि उलमा का ये मजहब है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आदिल हैं, औलाद फातिमा से होंगे। अल्लाह ताला जब चाहेगा उन्हें पैदा करेगा, नुसरत दीन के लिए मबूस फरमाएगा। ये जो कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा करेंगे या मेहदी ईसा की, इस बात की कोई सनद नहीं है, इस पर तवज्जो करना बेकार। साफ तौर पर शरहुल मकासिद जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 538 में इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने फरमा दिया। आइए, सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाहि अलैह 825 हिजरी में आपका विसाल हुआ। अब यहाँ पर आप देखें कि बंदे ने जो औलिया के अख्वाल की इब्तिदा की थी वो बिल्कुल इब्तिदाई जमाने से की थी, और औलिया के सने वफात के एतबार से बारी बारी उनके अख्वाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब ख्वाजा बंदे नवाज का विसाल कब हुआ? 825 हिजरी में, यानी 847 हिजरी के करीब तर जमाना है। और उस जमाने को ख्वाजा बंदे नवाज किस तरह से बयान फरमाते हैं, आप गौर से समात करें कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमर गुरूब हुआ और नूर अहमदी डूबा, उसके जाहिर होने की जगह ना रही। तूने सुना है कि जिस तरह इस्लाम इब्तिदा में गरीब था, इसी तरह फिर गरीब हो जाएगा। हाँ, अब वो चांद निकलता है, यानी मेहदी का ज़हूर होगा। जब से उसकी दौलत का जमाना तुलू हुआ है, हर रोज रोशन तर नजर आता है। ख्वाजा बंदे नवाज ने फरमा दिया कि अब मेहदी के तुलू होने का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। आपने अपनी मलफूजात में एक तसनीफ हज़ाइरुल क़ुद्स में इसको दर्ज किया। आपने फरमाया कि बहुत करीब तर है कि इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाए और आपका ज़हूर हो जाए। हज़रत सैयद मोहम्मद शाह आलम इब्न खुतब आलम रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका विसाल 880 हिजरी में हुआ, आपने फरमाया कि हजरत मेहदी यहां जरूर आएंगे, यानी आपके रोजे पर आएंगे। और फिर फरमाया, जिस मकाम पर मेरे वालिद ने रूह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, यानी अल्लाह के रसूल को खड़ा हुआ देखा है, उसी मकाम पर मेहदी चराग रोशन करेंगे। आज भी आप अहमदाबाद जाइए, रोजा शाह आलम पर जाइए, वो मेहदी चराग मौजूद है जिसको मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने रोशन किया, जैसा कि शाह आलम ने फरमाया था। और फिर आगे बढ़े कि शेख अवैस बिन अली खरमनी की रिवायत है, कश्फुल दुन्नून में इसको दर्ज किया गया है। आपने कहा कि मेहदी अलैहिस्सलाम 900 के करीब या 900 की इंतहा पर यकीनन जाहिर हो जाएंगे। शुक्रुल्लाह बिन शहाबुद्दीन बहजत तवारिख में लिखते हैं, 9वीं सदी में आले रसूल खर्रतु ऐन बतूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी का ज़हूर होगा। वाज़े तौर पर सदियों का भी तायुन औलिया ने करके आपके सामने बता दिया। मोहम्मद बिन याहिया बिन अली जिलानी शरह गुलशन राज में लिखते हैं, कुल विलायत का ज़हूर खातिमुल औलिया में होगा और इसी खातिमुल औलिया से दौरे आलम कमाल को पहुंचेगा। विलायत के अतमाम वो कमाल के ज़हूर खातिमुल औलिया से होगा और दायरे की हकीकत का कमाल आखिरी में जाहिर होता है। और खातिमुल औलिया से मुराद मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम है, जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माऊद है। आखिरी रिवायत 15वीं रिवायत आपके सामने पढ़ी गई थी। अब 16वीं रिवायत अजीज नसफी मनाजिलुल सायरीन में लिखते हैं कि आपके उस्ताद शेख सादुद्दीन ने इस साहिब ज़मां यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में किताब लिखी और उनकी बहुत तारीफ की है, और फिर उसका बयान भी आप करते थे। और फिर आप लिखते हैं कि वो साहिब ज़मां वो इल्म और कुदरत कमाल दर्जे की रखते हैं। और फिर आगे शेख सादुद्दीन लिखते हैं कि अगर मैं उनकी कुदरत के औसाफ जो हजारों हैं उसमें से बयान करूं तो एक भी पूरा बयान ना कर सकूंगा। जब ये कलाम उनके शागिर्द सुनते हैं, अजीज नसफी खुद लिखते हैं कि ये बेचारे यानी खुद अजीज नसफी अपने शेख सादुद्दीन की खिदमत में थे और शेख साहिब ज़मां मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की मदाह में बहुत ज्यादा मुबालगा कर रहे थे।
بہت زیادہ مبالغہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اے شیخ جی، جو مہدی ابھی نہیں آئے ہیں ان کی تعریف میں اتنا مبالغہ ٹھیک نہیں، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہت تعریف بیان کی جو ان کی عقل میں نہ سما سکی، خود لکھتے ہیں جو ہماری عقلوں سے اوپر تھا، جو ہم سمجھ نہ سکے، تو فرمایا کہ اتنی تعریف ان کی ٹھیک نہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ سعد الدین خفا ہو گئے، ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے اپنی زبان کو روک لیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اے درویش، تمہارے شیخ نے یوں ہی نہیں فرمایا، جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے سر کی آنکھوں سے دکھایا گیا ہے وہی میں نے مہدی موعود کا مقام بیان کیا۔ اولیاء کو مہدی موعود علیہ السلام کا مقام دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے پہلی روایت میں امام احمد غزالی کی آپ نے سنی تھی کہ ان کو معاملے کے ذریعے دکھایا گیا، کسی کو تاریخ بتائی گئی، کسی کو مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کا سال بتایا گیا، تو کسی کو مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کا سال بتایا گیا۔ اولیاء نے تمام باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ نے 16 قرآن کی آیت، 16 احادیث اور 16 اولیاء کے اقوال کو آپ نے سماعت کیا ہے، اور یہ تمام کے تمام سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام پر پورے اترتے ہیں، صادق اترتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو شک ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یاد رکھے، منکر مہدی بالخصوص مرتدین کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کچھ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، آپ ابھی